بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم جس ٹاپک پر آپ کی خدمت میں ویڈیو لائے ہیں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم کماتے بھی ہیں مگر اتنے ہمارے اخراجات بھی نہیں ہیں، انکم بھی ہماری زیادہ ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی ہمارا پیسہ جاتا کہاں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ اس پریشانی میں کئی لوگ عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں چیک کر کے بتائیں پر جادو تو نہیں ہے، رزق کی بندش تو نہیں ہو گئی۔ تو اللہ ماشاء اللہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہاں بندش تو ہے، اس کو توڑنے کے لیے 10-15 ہزار دینا پڑے گا۔ وہ 10-15 ہزار کی برکت ڈلوا کے پھر واپس آ کے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ ویڈیو توجہ سے دیکھی تو انشاءاللہ آپ اس عمل سے مستفید ہو سکیں گے۔ عمل قرآن مجید سے ہے اور جو بھی عمل صحیح طریقے سے کرے گا انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عمل کے لیے کچھ اوقات اور کچھ اعمال ہوتے ہیں، یعنی اللہ سے مانگنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، رزق کی برکت کا سب سے جو بہترین وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے وقت ہر رات اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آ کے ندا کرتی ہے مجھ سے کوئی صحت مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی مصیبتوں سے نجات مانگنے والا۔ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کتا ساری رات جاگتا ہے مگر سحری کے وقت سو جاتا ہے، اور بکری ساری رات سوتی ہے اور سحری کے وقت جاگ جاتی ہے۔ کتیا جب بچے جنتی ہے تو ایک بار میں 10-12، اور بکری جب بچے جنتی ہے تو ایک بار میں 1-2 یا 3۔ باوجود اس کے آپ نے کبھی کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن بارہا بکریوں کے ریوڑ دیکھے ہیں۔ حالانکہ ہر روز کتنی بکریاں ذبح کی جاتی ہیں۔ تو جو سحری کے وقت سویا اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں سے برکت کو اٹھا لیا، جو سحری کے وقت جاگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں میں برکت کو پیدا فرما دیا۔ یہ عمل جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے ہیں یہ بھی سحری کے وقت کرنے کا عمل ہے، یعنی کہ سحری کے وقت اٹھیں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں۔ نفل کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 129 بار سورہ کوثر، یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ہے، سورہ کوثر، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ فاتحہ کے بعد 129 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 11 دفعہ اس سورہ کو پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد اس سورہ کو 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا عمل ہے، اور یہ عمل 11 دن تک کرنا ہے۔ یعنی آپ نے سحری کے وقت اٹھنا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت نفلوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 129 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر ہر نماز کے بعد سورہ کوثر کو 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل 11 دن کا ہے، آپ نے 11 دن ایسے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر روز ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھتے رہنا ہے، اور فجر کی نماز کے ساتھ آپ نے 129 دفعہ، جیسے فجر کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جس وقت بھی وقت ملے تو آپ نے یہ 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر روز ہر نماز کے بعد
11 دفعہ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں کیسی برکت عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام سامعین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مصیبتوں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔